السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ہندوستان یوکرین کے بحران کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے ہندوستان تیار ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جب یوکرین اور روس کے درمیان حساس زیپوریزیا میں لڑائی بڑھی تو ہندوستان نے ماسکو پر دباؤ ڈالا کہ وہ وہاں جوہری پلانٹ کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ جے شنکر بطور وزیر خارجہ نیوزی لینڈ کے اپنے پہلے دورے پر ہے۔ انہوں نے آکلینڈ بزنس چیمبر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سائمن برجس کے ساتھ طویل بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب یوکرین کا مسئلہ آئے گا تو یہ فطری بات ہے کہ مختلف ممالک اور خطے قدر مختلف انداز میں رد عمل ظاہر کریں گے۔ فرانسیسی مصنفہ اینی آرناکس کو ادب کے نوبل انعام سے نوازا گیا ہے۔ انہیں یہ ایوارڈ ذاتی یادوں کی پرتوں، جڑوں کو وضاحت اور حوصلے کے ساتھ لکھنے پر دیا گیا ہے۔ اپنے مضامین میں اینی آرناکس نے اپنی زندگی کا مسلسل کئی نکات سے جائزہ لیا ہے۔ اس نے صنفی عدم مساوات، زبان اور طبقات کے بارے میں بے خوفی سے بات کی ہے۔ تحریر میں ان کا راستہ طویل اور مشکل تھا۔ اینی آرناکس 1940 میں پیدا ہوئی تھی اور نارمنڈی کے ایک چھوٹے سے قصبے یوویٹ میں پلی بڑھی تھی۔ ان کے والدین گروسری اسٹور اور کیفے چلاتے تھے۔ بچپن میں اس کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے۔ اپنے دیہی ماحول کے ساتھ ان کی جدوجہد ان کے ابتدائی منصوبوں میں مسلسل نظر آتی ہے۔ انہوں نے تقلیل سے ماورا تحریر کی حدود کو چیلنج کیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعرات یعنی آج نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن سے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے کاروباری تعاون کو بڑھانے اور عوام کے درمیان رابطوں کی حوصلہ افزائی کرنے پر اتفاق کیا۔ اس دوران وزیر اعظم جیسنڈا نے گلابی ہندوستانی سوٹ پہنا تھا۔ جیسنڈا ایک سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جس کے گلے میں دوپٹہ بھی تھا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کے اس روپ کی انٹرنیٹ پر خوب تعریف کی جا رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کی ہندوستانی کمیونٹی انہیں ہندوستانی لباس میں دیکھ کر چھا گئی۔ وزیر خارجہ کی جانب سے ٹویٹ کی گئی تصویر کے نیچے ایک صارف نے لکھا، فخر کا لمحہ، وزیر اعظم کا ہندوستانی لباس پہننا ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کتنے گرم جوش تعلقات ہیں۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ واہ واہ، وزیر اعظم نے ہندوستانی لباس پہنا ہوا ہے۔ تیسرے صارف نے لکھا، پی ایم جیسنڈا گلابی رنگ کے سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ ٹویٹر پر ایک اور صارف نے اسے ہندوستان کی نرم طاقت کے طور پر دیکھا۔ وہ کہتے ہیں، وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کے وزیر نے ہندوستانی سوٹ پہنا، یہ ہندوستان کی سافٹ پاور کی چوٹی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی ان ممالک میں شامل ہو گیا جنہوں نے شمالی کوریا کے جاپان پر بیلسٹک میزائل داغنے کی مخالفت کی ہے۔ ہندوستان نے کہا کہ اس طرح کے لانچوں سے خطے اور اس سے باہر کے امن و سلامتی پر اثر پڑتا ہے۔ منگل کو شمالی کوریا نے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل داغا، جو جاپان کے اوپر سے گزرتے ہوئے بحر کاہل میں گر کر تباہ ہو گیا۔ شمالی کوریا نے 5 سال میں پہلی بار ایسا میزائل لانچ کیا ہے جس میں میزائل جاپان کے اوپر سے گزرا ہے۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان کی مستقل نمائندہ روچیرا کیمبوج نے آج جمہوری کوریا کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا، ہم نے بیلسٹک میزائل لانچ کی تشویشناک رپورٹ دیکھی ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم کی تاجپوشی اگلے سال 3 جون 2023 کو ہوگی۔ پیج 6 نے برطانیہ کی ایک اشاعت کے حوالے سے بتایا کہ یہ تاجپوشی ویسٹ منسٹر ایبی میں ہوگی۔ مزید کہا جاتا ہے کہ تقریب ان کی والدہ کے مقابلے میں بہت چھوٹے پیمانے پر ہوگی اور کسی بغیر چمک دھمک کے ہوگی۔ چارلس نے ملکہ الزبتھ دوم کی موت کے 2 دن بعد عہدہ سنبھالا تھا، لیکن ان کی بطور بادشاہ سرکاری مدت جون میں شروع ہوگی۔ کیملا پارکر کو ان کے ساتھ ملکہ کنسرٹ کا تاج پہنایا جائے گا۔ چارلس اپنی تاجپوشی کے وقت برطانوی تاریخ کے معمر ترین حکمران ہوں گے۔ کنگ چارلس اگلے سال 74 سال کے ہو جائیں گے۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کمپنی کے مالک ایلن ماسک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر انکارپوریشن کو خریدنے کے لیے دوبارہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ماسک نے اب ٹویٹر کو $54.20 فی شیئر کی اصل قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی ہے۔ ٹویٹر کے انویسٹر ریلیشنز ڈپارٹمنٹ نے بھی اندرونی میمو جاری کر کے اس کی تصدیق کی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ایلن ماسک نے یہ فیصلہ ممکنہ طور پر متنازع عدالتی جنگ سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ اس معاملے کی سماعت 17 اکتوبر سے امریکی عدالت میں ہونے جا رہی ہے۔ روسی صدر پوٹن نے زاپوریا جوہری ری ایکٹر کو ملکی تحویل میں لینے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ کرملن کے مطابق زاپوریا جوہری ری ایکٹر اب روس کی ملکیت ہے، جس کے بارے میں روسی حکومت کو ضروری ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ یورپ کا
سب سے بڑا یہ جوہری ری ایکٹر جنوب مشرقی یوکرین میں واقع ہے۔ اس تنصیب میں 6 ری ایکٹرز موجود ہیں جو کہ 5700 میگا واٹ فی گھنٹہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جوہری ری ایکٹر 4 مارچ کو روس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ ابوظہبی کے محکمہ بلدیات و ٹرانسپورٹ کے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر نے 8 اکتوبر کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی تعطیل کے دوران اپنے کسٹمر ہیپینس سینٹرز، سرفیس پارکنگ، ٹول گیٹس اور پبلک بسوں کے اوقات کار اور آپریشن کا اعلان کیا ہے۔ ITC نے کہا کہ ابوظہبی میں کسٹمر ہیپینس سینٹرز 8 اکتوبر بروز ہفتہ بند رہیں گے، تاہم صارفین ITC کی خدمات کے لیے اس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر، اس کی ویب سائٹ کے ذریعے اور دربی اسمارٹ ایپس پر درخواست دے سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ شعبہ تعلیم میں سرمایہ کاری اور کیڈٹس کو تعلیم سے آراستہ کرنا ممتاز اساتذہ کی تیاری کی بنیاد ہے، کہا کہ معیاری تعلیم اور پرعزم اساتذہ متحدہ عرب امارات کے مستقبل کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے عالمی یوم اساتذہ کے موقع پر ملک بھر کے تعلیمی ماہرین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سعودی عرب کے رابطہ عالم اسلام کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم ال عیسیٰ نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ پاکستانی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، مشکل میں گھرے متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے رابطہ عالم اسلام کے سیکریٹری جنرل نے تنظیم کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے ہنگامی ریلیف آپریشن کا افتتاح کیا۔ اس آپریشن کے تحت سیلاب سے متاثرہ علاقوں خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ریلیف کا سامان متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف سے بحرینی وزیر داخلہ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ ال خلیفہ نے ریاض میں ملاقات کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں وزرائے داخلہ نے دونوں ممالک کے درمیان سیکورٹی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں وزرائے داخلہ نے متعدد امور کا جائزہ لیا اور سیکورٹی کے شعبے میں باہم تعاون کو وسعت دینے پر بات کی۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے تمام ڈرائیوروں کو بلا وجہ ہارن بجانے سے منع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کرنا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا ہے کہ بلا وجہ ہارن بجانے سے دوسرے ڈرائیوروں سمیت راہگیر پریشان ہوتے ہیں۔ محکمہ نے کہا ہے کہ بلا وجہ ہارن بجانا ٹریفک قوانین کے مطابق خلاف ورزی ہے، جس پر جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ مسجد حرم کا گیٹ نمبر 100 ملک عبداللہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس کی منظوری دی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ سعودی حکمرانوں نے اپنے عہد میں مسجد حرم اور مسجد نبی کی تعمیر، تزئین اور ہر لحاظ سے اسے پرشوکت بنانے پر بھرپور توجہ دی ہے۔ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے دور سے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے عہد تک ہر حکمران نے اس بات کا خیال رکھا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان یورپی سیاسی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے چائکیا کے دارالحکومت پراگ روانہ ہو گئے ہیں۔ صدر اردوغان یورپی یونین کے اس رکن و غیر رکنی اجلاس کے تحت امن و سلامتی کے زیر عنوان ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس تنظیم کے قیام کی تجویز فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے مئی کے مہینے میں پیش کی گئی تھی۔ اس اجلاس کا مقصد یورپی یونین اور غیر رکنی ممالک کے درمیان سیاسی مباحثے پر مبنی ایک پلیٹ فارم تشکیل دینا ہے۔ ہندوستان کی ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے اپنی پارٹی کے نام کی تبدیلی کے دوسرے دن حیدرآباد سے 60 کلومیٹر دور سنگاریڈی ضلع کے کنڈی منڈل کے بیاتھول گاؤں میں اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا جب دسہرے کی تقریبات کے دوران قطب شاہی دور کی ایک مسجد میں کچھ شرپسندوں نے بھگوا جھنڈا لہرا دیا اور کچھ ہندو مذہبی تحریر کر دیا۔ مجلس بچاؤ تحریک پارٹی کے ترجمان امجد اللہ خان خالد، جنہوں نے جمعرات کو مقامی دیہاتوں کے الرٹ کے بعد گاؤں کا دورہ کیا، کہا کہ مقامی لوگوں نے دسہرے کے موقع پر پہاڑی کی چوٹی پر واقع مسجد کو سفید رنگ سے دھویا۔ گاؤں کے بزرگ بشمول سرپنچ اور حکمراں پارٹی کے دیگر لیڈروں نے مسجد پر بھگوا جھنڈا لہرایا اور اوم کا نشان لکھا۔ امجد اللہ خان خالد نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ MPTC کے رکن کونڈل ریڈی اور سرپنچ سریشا ریڈی کے خلاف فوری طور پر مقدمہ درج کیا جائے اور گاؤں کی مسلم کمیونٹی میں خوف پیدا کرنے کے مقصد سے انہیں اپنے گھر خالی کرنے پر مجبور کرنے پر ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ پارٹی کے MPTC اور سرپنچ پر فرقہ وارانہ پریشانی میں اضافہ کرنے کے شبے میں کارروائی کریں تاکہ ملک بھر میں KCR کی جو سیکولر امیج ہے وہ برقرار رہ سکے، ورنہ ان کی BRS اور BJP میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔